حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں جو خطبہ حج دیا تھا، اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سب سے آخری رکن ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذو الحج کو ہوتی ہے۔ ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں واحد حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں حج کے تمام مناسک کو درست طریقے پر دکھایا اور اعلان کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اپنے مناسک حج مجھ سے لے لو۔ نیز اسی حج کے دوران میں اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا اور اس میں دین اسلام کے جملہ اساسیات، فوائد اور اس کی تکمیل کا اعلان بھی کیا۔ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے اور اس کے بعد جتنے بھی حج کیے جائیں گے ان کا شمار نفل حج میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، چنانچہ حج ادا کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوبارہ سے یہی سوال کیا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی فرض ہو جاتا، ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے۔ پھر کہا، جتنا میں کہوں اتنا سنو، اس سے آگے نہ پوچھو۔ فرضیت حج کی 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، غیر مسلموں پر حج فرض نہیں اور نہ ان کے لیے مناسک حج ادا کرنا جائز ہے۔ دوسری شرط عقل ہے، پاگل مجنوں پر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط بلوغت ہے، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط آزادی ہے، غلام باندی پر حج فرض نہیں ہے۔ پانچویں شرط استطاعت ہے۔ استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی اور مالی استطاعت رکھتے ہوں۔ عورت ہے تو شرعی محرم بھی لازم ہے۔ ناظرین، میدان عرفات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حج دیا تھا، اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس آخری خطبہ میں کیا فرمایا تھا۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ نمبر 2، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن ہے، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ نمبر 3، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو۔ نمبر 4، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ نمبر 5، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بابت سوال کرے گا۔ نمبر 6، اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ نمبر 7، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کرتی ہیں تم ان کی ساری ذمہ داریاں پورے کرو۔ نمبر 8، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔
नंबर 9, कभी जिना के करीब भी मत जाना। नंबर 10, ए लोगो मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फर्ज नमाज पूरी रखो, रमजान के रोजे रखो और ज़कात अदा करते रहो, और अगर इस्तिताअत रखते हो तो हज भी जरूर करो। नंबर 11, जुबान की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर तसव्वुफ में मत पड़ जाना। काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नजर में बराबर हो। बराबरी सिर्फ और सिर्फ तकवा की वजह से है। नंबर 12, याद रखो तुमको एक दिन अल्लाह के सामने अपने आमाल की जवाबदेही के लिए जरूर हाजिर होना है। खबरदार रहो मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। नंबर 13, याद रखना मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। नंबर 14, मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होगे। नंबर 15, सुनो तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और वो फिर अगले लोगों तक उसे पहुँचाएं, और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझें और अमल में ला सकें। फिर आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ए अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। नाज़रीन, खुतबा हिज्जतुल विदा दुनिया भर के खुतबों में अलग शान रखता है। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक खुतबे में इस्लाम का पूरा मंशूर बयान फरमा दिया है। ये खुतबा अराफात के मैदान में उस वक्त दिया गया जब 1 लाख से ज्यादा जानिसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू मौजूद थे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जो इस पैगाम को पढ़ें और उस पर अमल करने वाले बने और इसको आगे फैलाने वाले बने। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।